الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحب لله والبغض لله من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، آپ کافی دیر سے ہمارے خطبہ کرام کے زبانی قرآن و حدیث کی باتیں سماعت فرما رہے ہو. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے خطیبوں کی کتابت کو قبول فرمائے اور ہم سننے والوں کی سماعت کو قبول فرمائے اور سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عمل سے ملتا ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ یہ خاکہ اپنے فطرت من الناری ہے. عمل کرنے سے دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی سربلندی عمل کرنے سے ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی عمل کرنے سے ملے گی. یہ الگ باتیں سننے اور سنانے میں ثواب تو ہے، لیکن اصل کامیابی تب نصیب ہوگی کہ جو کچھ ہم لوگ سنیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، چاہے عقیدے کے سلسلے میں ہو، چاہے اعمال کے سلسلے میں ہو، اور اس کو سن کر کے اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنیں گے، دنیا میں بھی سرمایہ ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا رضا نصیب ہوگا. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی اور کامرانی ہوگی. یہ محفل، یہ ذکر کی محفل، یہ تلاوت کی محفل، یہ قرآن و حدیث کی محفل جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ تمام محفلوں میں سب سے بہترین محفل ہے. محفلیں تو بہت سارے منعقد کی جاتی ہیں، شادی کی محفل، سیاست کی محفل، طرح طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، لیکن جہاں قرآن کی تلاوت ہو، قرآن و حدیث کا بیان ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جیسے کہ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، طرح طرح کے علم ہے، اور مسلمان کو علم حاصل کرنا ہی چاہیے. لیکن علموں میں سب سے بہتر علم وہی علم ہے جو علم آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب رکھے، جو علم آپ کو اللہ
کے رسول سے نزدیک کر دے، جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ علم، جو علم ہو وہ علم کیا ہے؟ سب سے بہترین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اور ہم تو ایسے علم سے، ایسے علمانوں سے کوئی قربت نہیں رکھتے، کوئی محبت نہیں کرتے۔ تو یہ محفل بھی ذکر کی محفل ہے، تلاوت کی محفل ہے، قرآن حدیث کی بیان کی محفل ہے۔ اس لیے یہ محفل کیا ہے؟ تمام محفلوں میں سب سے بہترین محفل۔ آج آپ اور ہمارے دل میں نہ نماز کی کوئی اہمیت ہے، نہ ذکر کی کوئی اہمیت ہے، نہ تلاوت کی کوئی اہمیت ہے، نہ درود شریف پڑھنے کی کوئی اہمیت ہے۔ اہمیت ہے تو دنیا کی اہمیت ہے، زمین کی اہمیت ہے، مکان کی اہمیت ہے۔ اس نماز کی، ذکر کی محفل کی اہمیت تب پتہ آپ ہم کو چلے گا جب ہمارے آنکھیں بند ہو جائے، دنیا سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے، جسم سے روح الگ ہو جائے، تب آپ اور ہم کو احساس ہوگا، تب پتہ چلے گا، تب پछتائیں گے کہ نماز کی کیا اہمیت تھی، ذکر کی کیا اہمیت تھی، تلاوت کی کیا اہمیت تھی، تب احساس ہوگا۔ دنیا میں تو ہم لوگ ایسے غافل ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے پیوست ہو چکا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے، نماز کا کوئی فرصت نہیں، تلاوت کے لیے کوئی فرصت نہیں، تلاوت کا کوئی عظمت نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کمرانے چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے احکام کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگا۔ یہ محفل پاک جس میں آپ اور ہم حاضر ہے، یہ حضور علی کی ایثار ثواب کی محفل ہے، حضور علی کی عرس کی محفل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، اللہ والوں کا ذکر ہو، وہاں کیا ہو؟ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے محفلوں میں جہاں تک ہو سکے شرکت کیجیے، اور شرکت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیے، اور سننے کے بعد کیا کرو؟ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے بندے وہی ہے جو صاحب ایمان ہو، ایمان والا ہو، اور کیا ہو؟ صاحب تقویٰ۔ اور ایمان کتنا عظیم، کتنا کامیابی اور کمرانی کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی مشرک، کوئی کافر ایمان قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ تھے، اللہ جل شانہ اس ایمان کی برکت سے تمام کو معاف کرتا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوا، صحابی بنا، تو حضور کی خدمت میں تشریف فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھ رہے کہ رو رہے، آنسوں کو بہا رہے۔ اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا، یہ میرے صحابی رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اسلام لا چکا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر دیا، اس کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن اس کا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے صحابی، ایمان لانے کے بعد اللہ جل شانہ جتنے بھی آپ نے گناہ کیا، اللہ نے سب کو معاف کیا، اور
ایمان اتنا عظیم دولت ہے، اتنا مقدس دولت ہے. انسان دنیا میں کتنا گناہگار رہے، کتنا سیاکار رہے، کتنا نافرمان رہے، اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا تو اس ایمان کی بدولت ایک نہ ایک ضرور جنت میں جائے گا. نماز نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، اللہ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکا، لیکن ہے مسلمان، ایمان والا ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کے مطابق تو وہ سزا ضرور پائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بدولت وہ جنت میں داخل ہو. تو ایمان اتنا عظیم دولت ہے، اتنا مقدس دولت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب مسلمان ہو گئے تو ایمان کو موت تک لے جانا ہی پڑے گا. آج کل تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا پر ہم لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، کرسی پر ہم لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، جہاں ڈر و خوف ہو جائے تو ہم لوگوں کے ایمان کے کیا ہو جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے. تو مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کو کہاں تک لے جانا ہوگا، آخری خاتمے تک لے جانا ہوگا، تب اس ایمان کے بدولت ایک نہ ایک دن کہاں جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا. تو اللہ کی نیک بندے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، مومن ہونا چاہیے. اگر ایمان نہیں، ایمان کے دولت سے محروم ہے تو چاہے کتنا وہ نیک کام کرے، کتنا نماز پڑھے، تلاوت کرے، کچھ بھی کریں گے، کام خیر و خیرات کرے، تو دنیا میں تو اس کا ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، لیکن مرنے کے بعد جب تک اس نے ایمان قبول نہیں کیا، ایک جب اس نے کام کیا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں کیا. اور دوسرا چیز کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، یہ بھی اللہ کے نیک بندے کے لیے ضروری ہے. اور تقوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عادت مبارکہ یہ تھے کہ وہ رات کو گشت لگاتے تھے، اپنے رعیہ کی خبر لیتے تھے. تو ایک دن صبح گشت لگا رہے ہیں تو ماں اور بیٹی میں بحث ہو رہی ہے. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی تم نے بکری کو دھویا ہے، دودھ پورا نکلا ہے کہ نہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ ماں بکری کا دودھ تو ہم نے دھو لیا، لیکن دودھ میں کچھ کمی ہے، پورا دودھ نہیں دے سکی. تو ماں نے کہا کہ تم ایسے کرو، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ جو لینے والا ہے اس کو پورا دودھ ہم لوگ دے سکے، اگر تھوڑا سا پانی ملایا گیا تو اس میں کیا حرج ہوگا. تو بیٹی نے کہا کہ ماں حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اگر اس کو خبر مل جائے تو پھر حضرت عمر فاروق اس پر بہت سخت سزا دیتے. تو ماں نے کہا کہ تم تھوڑا سا پانی ملا دو، تو حضرت عمر فاروق کو کیا خبر ہوگی. تو بیٹی نے کہا کہ ماں اگر حضرت عمر فاروق نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کو خبر نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق کے رب کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہی تقویٰ اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو کوئی اندھیری میں گناہ کرے گا، کوئی اجالے میں گناہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، دوسری کا حق کو غصب کرے گا، دوسرے پر ظلم کرے گا، دوسرے غریب کو ستائے گا، ہرگز نہیں. ہم لوگوں کا دل اتنا سخت ہو چکے ہیں، اتنے مردے ہو چکے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، دوسری کا حق کو بھی دبا رہے ہیں، اور اس پر کیا کر رہے ہیں، موج کو تاؤ بھی دے رہے، فخر بھی کر رہے ہیں. ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، دوسرے سے معافی مانگنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کے دل اتنا کالے ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، ظلم پر ظلم کر رہے ہیں. توبہ تو دور کے بات ہے، معافی تو دور کے بات ہے، اوپر سے کیا کہ اس پر فخر نہیں کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور یہ چند دنوں کی زندگی یہ امتحان کی زندگی ہے.
اللہ نے آپ کو مال دیا، یہ بھی امتحان ہے کہ مال میں آپ اللہ اور اللہ کے مخلوق کے حق کو ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے آپ کو غربت دی ہے، یہ بھی امتحان کی زندگی ہے کہ آپ اس غربت پر صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی، جوانی دی ہے، یہ بھی امتحان ہے، بیماری دی ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں اگر آپ اور ہم کامیاب ہو گئے تو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی سربلندی بھی ہمارے لیے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے لیے، جنت بھی ہمارے لیے، اللہ کے رضا بھی ہمارے لیے، اللہ کی ہدایت بھی ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے الحب للہ والبغض للہ من الایمان، کہ اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ مثلا آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حضور علی سے محبت کرتے ہوئے اس محفل میں آئے ہیں، اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرتے ہوئے اس محفل میں ہم لوگ تشریف فرما ہیں۔ کسی عالم سے اب اس غرض سے محبت کرتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، قرآن حدیث کے علم کو جانتا ہے، اسی غرض سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور کسی سے اس لیے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے دشمنی کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ ظالم ہے، جابر ہے، دوسری کا حق کو دباتا ہے، دوسرے کو ستاتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔ اس غرض سے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے عداوت کرتے ہیں، اس سے بغض کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی۔ اور آج کل ہم لوگوں کا مسئلہ الٹا یہ چل رہا ہے، جہاں گنڈا ہوگا، بدماش ہوگا، ظالم جابر ہوگا، 10 ٹوس کا چلا چپاٹا ہوگا، اور جہاں نیک بندہ ہوگا، عالم دین ہوگا، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ البغض للہ، الحب للہ والبغض للہ من الایمان، کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے رضا کے لیے کسی سے عداوت کرنا کیا ایمان کی علامت ہے۔ تو آپ اور ہم محفل میلاد میں حاضر ہے، اور حضور علی کی سارے ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ حضور علی کی زندگی، حضور علی کے شب و روز یہاں کے سبھی لوگ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علی نے کیسے زندگی گزاری، حضور علی کی شب و روز کے لمحات کیسے آپ اور آفتاب گزری، حضور علی کے دین کی، اسلام کی، قرآن کی کیا خدمت کی، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو کم جانتے ہوں گے، وہاں کشن گنج جو اسلام پورنیہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علی نے کیا خدمت کی، اس خدمت کی صدقے، اس کا خدمت کا، حضور علی کی خدمت کا برکت ہے کہ آج پوری ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان سے باہر میں بھی حضور علی کے جہاں جہاں مدرسے قائم کیے ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے حفظاء، وہاں کے قراء، پوری ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر میں کنہیں خدمات انجام دیا ہے۔ حضور علی نے کتنی محنتیں برداشت کی۔ اس زمانے میں ہم نے سنا ہے کہ یہاں تو کوئی آبادی وغیرہ تھی نہیں، نہ بجلی، نہ کوئی انتظام، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ رہنے کا۔ یہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس میں کمیٹی کا ایک چراغ چلتا تھا رات کو، اور اسی میں حضور علی تنہا بیٹھے تھے۔ نہ مریدوں کا اتنا سلسلہ، نہ آنے جانے کا اتنا سلسلہ، نہ جان نہ پہچان، کوئی اگر دم کر لے تھوڑی دیر کھلایا، اس کے بعد روانہ۔ حضور علی نے خود ہم سے فرمایا کہ ایسے وقت آیا ہے کہ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا، ایسے زمانہ، ایسے تنگی کا وقت۔ اور پھر حضور علی نے کشن گنج علاقے میں، اسلام پور علاقے میں کیا محنتیں کی ہے، یہ وہاں کے لوگوں سے آپ لوگ معلوم کر سکتے۔ اس زمانے میں نہ گاڑی تھی، نہ روڈ تھا، نہ سڑک تھا، نہ کوئی جانکاری تھی، نہ دنیاوی علم تھی، نہ دینی علم تھی اس زمانے میں۔ اس علاقے میں یہاں کے منشی لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کر کے
اذان دیتے تھے، جنازہ پڑھاتے تھے، مرغا وغیرہ مذہب ہوتی یہاں کی مشل ہوگا تو وہاں کرتے۔ اس عالم میں بھی حضور علیہ نے جگہ جگہ مدارس کو قائم کیا، اور اسی کے برکت سے ماشاءاللہ اس علاقے میں ہر گھر میں، کاموں تو چھوڑیے نا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ، کوئی نہ کوئی عالم دین، کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس علاقے میں ہر گھر میں، ہم کو تو کن برابر آتا ہی رہتا ہے، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں حضور علیہ کے لیے کیا کریں، اس سارے ثواب کی محفلیں منعقد کی۔ تو حضور علیہ کی زندگی، وہ جو تجزیہ صاحب نے شعر لکھا ہے کہ کام تھا زندگی، کام تھا رشد و ہدایت کا زندگی پر آپ کا، وہ آگے دوسرا شعر وہاں جو نصب کیا ہے کہ زندگی پر آپ کے کام کیا تھا، رشد و ہدایت کا۔ زندگی پر آپ نے کیا کام کیا؟ نہ تو مکان بنایا، نہ تو زمین و جائیداد حاصل کیا، نہ دنیا دولت کو کمایا، بلکہ کون کام کیا؟ رشد و ہدایت کی رہنمائی کی، دین کی رہنمائی کے کام کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پورا دنیا، پوری دربنگا کیا ہو گئے، لوگوں سے کیا ہو گیا، حضور سے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ اور رسول کو، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اور حضور علی کا اور تمام اللہ کے بندوں کا یہ فرمان ہے، یہ کہ اپنی زندگی کا ہر انسان کا اصلاح کرے، اور اگر تم لوگ اپنی بزرگوں کا، اپنے مشائخ کا رضا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ فاتحہ کر لیا، نظر و نیاز کر لیا، پیٹ بھر لیا، اور پھر ہمارے کیا ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ عرس جو کیا جاتا ہے، عرس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس عرس والے کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، اس کی زندگی کے شب و روز کے بارے میں بتایا جائے، ان کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے، اور لوگ سن کر کے اس پر کیا کرے، اپنانے کی کوشش کرے۔ وہ یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل محبت ہے، یہی آنے اور جانے کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مشائخ سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ اگر سچی محبت نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور بروز معاشر بھی انشاءاللہ ہمارے عاشر جو ہوگا ان مشائخ کے زمرے میں ہوگا، ان کے صحبت میں ہوگا، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ جتنے بھی لوگ آئے، دور دراز سے آئے، یہاں کے لوگ ہیں، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اللہ سب کو اپنے مشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ حضور علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس وقت جو مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہے، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ اپنے خصوصی رحمت فرما کر کے اسلام کے دشمن کو ذلیل و رسوا فرما کرے، اسلام کے مسلمانوں کی شان کو بالا کرے، اور ہماری اس معافی کو قبول فرمائے۔